میرا خیال یہ ہے یہ ٹیپ کرنے کی باتیں یہ تو چھوڑ دیجیے، سمجھے نا، یہ رواجی چیز ہے، رواجی چیز سے حق نہیں پھیلتا، کتنی بھی رواجی چیزیں ہیں اس سے حق نہیں پھیلتا، حق پھیلتا ہے اخلاص سے اور قربانی سے۔ جو چیز ملی ہے اللہ کی طرف سے دین، اس کے لیے یہی دو چاہیے کہ اخلاص نیتوں میں ہو اور قربانی عمل میں ہو، یہی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، باقی سب رسم ہے۔ جی ہاں، اسباب وسائل یہ تو سہولت کے لیے ہے، جی ہاں، جیسے ہوائی جہاز سہولت کے لیے، اسی طرح ہوائی جہاز سے اسلام پھیل جائے گا نہیں ہے، تو اونٹوں سے اسلام پھیلا، اونٹوں سے اسلام پھیلا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ چیزیں دی تھی سواری کے لیے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے دین کو جو پانی ملے گا وہ ہمارے مخلصین سے ملے گا۔ سے ابو بکر سب سے زیادہ مخلص ہے امت میں، سب سے زیادہ، ان کو قرآن کریم نے اتقا کہا ہے، سب سے بڑا پرہیزگار، ویسے جنت والاتقا، جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار بچایا جائے گا۔ تو یہ ہے ہماری اصل بات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم دیا ہے، یہ بڑا شرف ہے یہ علم، کیونکہ علم نبیوں کو ملتا ہے، اور دولت حکومت دنیا داروں کو اللہ دے دیتے ہیں، پھر قارون کو دولت دے دی، پھر ان کو حکومت دے دی، جی ہاں، شعیب علیہ السلام کو ان کو تجارت دے دی، جی ہاں، سمود کو کارخانے اور فیکٹریاں دے دی، یہ تو ایسی ہے، انما ذل متاع، اس کو متاع کہتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جس کو چاہتے ہیں اپنی حکمت سے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں، ایمان اور علم، یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں جن پر اللہ کی نظر خاص ہوتی ہے، ان کو اللہ ایمان بھی دیتے ہیں، ان کو اللہ علم بھی دیتے ہیں، پھر ان سے کام لیتے ہیں، ان سے خدمت لیتے ہیں ایمان اور علم دے کر کے، جیسے صحابہ کرام ہوئے کہ ان کو یہ دو چیزیں ملی تھی کہ ان کو ایمان بھی ملا، ان کو علم بھی ملا، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے علم میں سب سے زیادہ گہرے ہیں، اعمقهم علما، ابن مسعود فرماتے تھے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے علم میں بہت گہرے ہیں، کہ ان کے پاس علوم ہیں، اور ایسے علوم ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنے۔ علوم تو اہل کتاب کے پاس بھی تھے، جی ہاں، لیکن وہ اپنے علم کی وجہ سے برباد ہو گئے، کیونکہ انہوں نے علم کو اپنے خواہش کے تابع کیا۔ حالانکہ علم کا تقاضا یہ ہے کہ علم کے تابع ہو جائے، یہ علم کا تقاضا ہے کہ علم کے تابع ہو جاؤ۔ ابن مسعود اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ خواہشات علم کے تابع ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علم کو خواہشوں کے تابع کریں گے، حلال کو حرام بنا دیں گے اپنی خواہشوں کے لیے، تو حرام کو حلال بنا دیں گے تاکہ خواہشیں پوری ہو جائے، اس کے دلائل ہوں گے، تو علم کو تابع کریں گے اپنے خواہشوں کے، تو یہ تقاضا نہیں ہوتا علم کا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو دیا ہے انبیاء کرام کو، پھر انبیاء کرام کے تابع داروں کو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا ہے وہ کامل ملا ہے، یعنی ایمانیات کا علم کامل دیا، عبادات کا علم کامل دیا، معاشرت اور معاملات اور اخلاق کا علم کامل دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ کو اللہ نے وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ بہت نہیں، نہ جاننا ہی زیادہ ہوتا ہے، جاننا تو کم ہوتا ہے،
تو آپ جو باتیں نہیں جانتے تھے وہ باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے راستے سے بھی پورے کامل علم دیا. پھر وہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا کہ جو مجھے ملا تھا وہ میں نے پہنچا دیا. جی ہاں. تو آپ کو ہر لائن کا علم کامل طریقے سے دیا گیا اور آپ نے اپنے علم کو دعوت سے جوڑا ہے کیونکہ وہ علم آیا ہی ہے. اس لیے علم کس لیے آتا ہے؟ علم کا کیا تقاضا ہے؟ کہ علم کا تقاضا تبلیغ ہے. علم کا تقاضا تبلیغ. جیسے مال کا تقاضا تجارت. اگر مال سے تجارت نہیں کریں گے تو وہ خود اپنا مال خود کھا جائیں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے لوگ مال کو تجارت میں لگاتے ہیں کہ وہ آتا رہے کھاتا رہے آتا رہے کھاتا رہے. اور اگر مال کو تجارت میں نہ لگاوے تو کیا ہوگا؟ کھا جائیں گے, خود ہی کھا جائیں گے. مرنے کی کوئی شکل نہیں ہے. ہاں کھانے کی شکل ہے. اس لیے مال کو تجارت میں لگاتے ہیں. تو تجارتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں, انفرادی, اجتماعی, سب. ایسے ہی اگر علم کو اشاعت پر اور اتباع پر نہیں لگایا گیا تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا. سمجھ بات آ رہی کہ علم کو لگاؤ کس پر؟ اتباع پر, کہ اس علم کا اتباع کرو. جیسے ہر نبی کے اتباع کی دعوت دی جاتی ہے. جو جو نبی آوے اس نبی کا اتباع کیا جائے. اور نبی کو دعوت دی جاتی ہے وحی کے اتباع کی. فاتبع ما یوحی الیک. جو آپ پر وحی آوے آپ اس کا اتباع کریں, ان کی باتوں کا اتباع نہ کریں. آپ وحی کا اتباع کریں. تو نبی کو وحی کے اتباع کی ہدایت ہے اور دوسروں کو, امت کو, نبی کے اتباع کریں. کہ یہ اصلی طریقہ ہے کہ علم لیا جاوے اور اس کا اتباع کیا جاوے. ایک. دوسرا, علم کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے بارش کا پانی. یہ حدیثوں میں ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث. کہ جو علم و ہدایت دے کر اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے وہ ایسا ہے جیسا بارش کا پانی ہوتا ہے. بارش کے پانی کی کیا خاصیت ہے؟ بارش کے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو زمین میں زندہ کر دیتا ہے. ہر چیز اگ جاتی ہے, ادنا سے لے کر آلہ, زعفران بھی اور جو بھی, سب چیزیں اگتی ہے پانی. وجعلنا من الماء کل شیء حی. ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دے دی. پانی بند ہو جائے تو زمین والے سب مر جائیں, چھوٹے بڑے نبات سب, پانی ختم. یہ تو حضور نے اپنے علم و ہدایت کی مثال پانی سے دی ہے کہ جس طرح پانی کی ضرورت ہے بقائے حیات کے لیے, ایسے ہی ہر طبقے کی نجات کے لیے یہی علم ہے. یہ علم نہیں ہے تو ان کا کوئی بقا نہیں ہے. ان کی دنیا بھی گئی, ان کی آخرت بھی گئی. اگر یہ نہیں ہے تو چاہے تو حکومتیں کریں, تجارتیں کریں, زراعتیں کریں, جو کچھ کریں کرے, وہ متاع ہے. انما هذه الحاجات الدنیا متاع. تو متاع کے طور پر وہ دے دیتے اللہ ہر ایک کو. کامیابی نہیں دیں گے, کامیابی اس سے دیں گے, اس علم سے دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم کے ساتھ بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال علم کے ساتھ بھیجا. کمال علم, جب کسی علم کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. دنیا والوں سے کچھ نہیں لینا, ان سے کچھ نہیں سیکھنا. ہم اس کو سیکھیں گے, ہم اس کو سکھائیں گے, ہم کو. اس لیے علم کا تقاضا ہوتا ہے دعوت اور اشاعت. علم کا تقاضا
دعوت کہ اپنے علم کی دعوت دو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دعوت دیے. تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں وہ قرآن کو سکھائیں. تو اپنے علم کی دعوت دینی ہے اور اپنے علم کا اتباع کرنا ہے. یہ تقاضا ہے اہل علم سے کہ اپنے علم کی دعوت دو، اس کی فضیلتیں لوگوں کو بتاؤ، اس کی برکتیں لوگوں کو بتاؤ، اور فضیلت اور برکت حسن اخلاق کے ساتھ بتاؤ تاکہ لوگ اس کو لیں کہ ہاں کہ حسن اخلاق کہ اس کا بہت اثر ہے اس میں کہ دین کی دعوت میں، دین کی اشاعت میں. جیسے ہر کاریگر کے اوزار ہوتے ہیں، ہر کاریگر کے اوزار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے اوزار الگ ہوتے ہیں، لوہاروں کے اوزار الگ ہوتے ہیں. ہر کاریگروں کے ہاں اوزار ہوتے ہیں، اس سے وہ کام لیتے ہیں. ہمارے پاس کیا اوزار ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے دین کے اوزار ہمارے اخلاق ہیں کہ ہمارے اخلاق سے ہماری چیز چلے گی، ہم کو بھی سمجھ میں آئے گی، لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا ہے. اخلاق کا اونچا معیار دیا گیا کیونکہ آپ کے سامنے جو جاہلیت تھی وہ بہت پکی تھی. جو جاہلیت حضور کے سامنے تھی وہ کیسی تھی کہ بہت پکی. 600 برس عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد 600 برس سے گزرے ہیں، کوئی ہدایت والا آیا ہی نہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. جی کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں گے کہ جن کے باپ دادوں کو کسی نے ڈرایا نہیں ہے، جنہیں ان کو کوئی پیغام پہنچا نہیں. 600 سال ہو گئے. 600 سال ایسے گزر گئے. جہالت تو کتنی پکی جہالت ہوگی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور جیسے پکی جہالت تھی ایسے آپ کو علوم کامل دیے جہالت کے لیے. کہ جہالت اندھیرا ہے، علم نور ہے. پھر جہالت کی وجہ سے جو اخلاق بگڑ گئے تھے، معاشرہ بگڑ گیا تھا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا بھی اونچا معیار دیا گیا. سب سے پہلے آپ کی امانت ظاہر ہوئی. نبوت تو بعد میں ظاہر ہوئی. سب سے پہلے امانت ظاہر ہوئی. سب سے پہلے صداقت ظاہر ہوئی کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی امین ہے. اور یہ ظاہر ہوئی 40 برس. 40 برس تک لوگوں نے آپ کو کیسا دیکھا کہ امانت دار دیکھا، آپ کو سچا دیکھا کہ یہ آدمی ہر بات میں سچا ہے، ہر بات کا مانتا ہے. اور 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ ایک عمر آپ کی گزرے. وقت لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میری ایک عمر تمہارے اندر گزرے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میری بات میں تم شک کر رہے ہو. تو اس طرح سے کرا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بھیجا اخلاق کے ساتھ. جی ہاں، سچا صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ. اور کسی سے کچھ نہیں لینا ہے، کسی سے کچھ نہیں لینا ہے. انما انا قاسم. جو کچھ میرے پاس آئے گا میں تقسیم کر دوں گا. مال آوے تو مال تقسیم کر دیتے، علم آتا تو علم کی تقسیم کر دیتے. آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. جی ہاں، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. عائشہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، عورتیں پسند تھی اور کھانا پسند تھا. خوشبو ملی، عورتیں ملی، کھانا نہیں ملا. کھانا نہیں ملا. فقر و فاقہ سے گزرا بچا. یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ لوگوں سے کچھ لیا نہیں تو لیتے. بنی اسرائیل کے علماء مالدار ہو گئے.
لوگوں نے ان کو دیا، لوگوں نے ان سے لیا. آپ نے اور اپنے صحابہ نے اس کا کوئی تعلق نہیں رکھا کہ ہمیں تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے، ہم سے چیز لے لو تاکہ تمہاری نجات ہو جائے. تو یہی مقصد ہے علم کا، کہ علم کا مقصد یہ ہے کہ علم کا اتباع کیا جائے، علم کی اشاعت کی جائے. یہ حق ہے، کیونکہ اس کی اشاعت نہیں ہوگی تو یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ گئے کہ مال میں تجارت نہیں ہوئی تو مال ہی ختم ہو جائے گا. اور علم کا اتباع نہیں ہوگا تو پھر ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. علم کا فائدہ اس کی اتباع سے ہوتا ہے. جی ہاں، کہ علم کا اتباع کرو تاکہ حق واضح ہو جائے اپنی زندگی میں، دوسروں کی زندگی میں. اس لیے علم کا یہ تقاضا ہے کہ علم کا اتباع کیا جائے اور علم کی اشاعت کی جائے. جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا آپ نے اس کی اشاعت فرمائی، یعنی اس کی دعوت دی. اور دعوت دینے کا کیا طریقہ تھا؟ کہ دعوت دینے کا طریقہ یہ تھا کہ دعوت اس طریقہ سے دی جاتی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اس عمل کی طلب پیدا ہو جائے. جیسے موبائل کی طلب لوگوں میں پیدا ہو گئی آج کہ بھکاری بھیک مانگنے والے وہ بھی رکھتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں تو موبائل رکھتے ہیں. پتہ نہیں ان کے کیا مسائل ہیں کہ ان کے لیے موبائل چاہیے. کیا بات ہوئی کہ طلب پیدا ہوگی. یہ اصل ہے. نبی کے پاس جو دعوت ہوتی ہے وہ طلب پیدا کرانے کے لیے ہوتی ہے کہ لوگوں میں اللہ کی، آخرت کی طلب پیدا ہو جائے. یہ دعوت کا مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے وہ حضرات دو چیزیں استعمال کرتے ہیں انبیاء کرام. ایک تو ترغیب کا جو علم اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا ہے وہ علم لوگوں کو سناتے ہیں. ترغیب کا علم، فضائل کا علم. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نبیوں پر اتارتے ہیں تاکہ لوگوں کو رغبت پیدا ہو جائے کہ خدا ان کو کیا دینے والے ہیں. دنیا کی کوئی مادی چیز کا لالچ وہ نہیں دلاتے. نبی انسان نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، ان کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی، جنت ملے گی، کوئی دوسری لالچ نہیں کہ تم کو مال ملے گا. یہ چیزیں ہماری نصرت کرو گے جنت ملے گی. جانتے تھے کہ نبی سچا ہے پھر تیار ہے. ہم جنت کے لیے تیار ہیں، نصرت کے لیے بھی تیار ہیں. کوئی دوسری چیز کی لالچ یہاں نہیں دلائی جاتی. ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. تو جنت جو ملے گی وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. دوسری چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی. دنیا والے اپنی چیز دکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ دیں گے. پھر انہوں نے ساحر جادوگروں سے کہا تھا کہ تم کو میرے پاس عہدے ملیں گے. جادوگروں نے پوچھا تھا نا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے موسیٰ کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ کہ ہم تو من المقربین، کہ تم کو ہمارے پاس عہدے ملیں گے. ہاں، یہاں یہ بات نہیں ہے کہ کیا ملے گی، جنت ملے گی. اس لیے وہ یہی اصل ہے کہ آدمی اپنے دین سے آخرت بناوے، اپنی دنیا سے آخرت بناوے. یہ ہماری دعوت میں ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تو اس کو اللہ نے جو دیا ہے اس سے آخرت. مال دیا ہے تو مال سے آخرت بنا، علم دیا ہے تو کہ اپنے علم سے آخرت بنا. اللہ نے عقل اور فکر کی طاقت دی ہے تو اس سے اپنے آخرت بنا. کیونکہ مختلف طاقتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں، کمالات اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتے ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. حدیثوں میں کہ لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے. سونا نکل آیا، وہ زمین قیمتی ہو گئی. ایسے یہ لوگ جن میں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. جی ہاں، اگر یہ صلاحیتیں اوپر آوے تو ان کی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، اور یہ دب جاوے
ماحول میں یا خواہشوں میں پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو سونے چاندی کی کانیں ہیں لیکن زمین کے اندر ہے, مٹی کے نیچے ہے, تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی نہیں. لوگ پیشاب کریں گے اس زمین پر, لیکن وہ زمین میں سے اس کو نکالتے ہیں, پھر وہ بازار میں آتا ہے, پھر اس کے بھاؤ دیے جاتے ہیں. کب سونے کا یہ بھاؤ ہے. ایسے یہاں بھی ہے کہ لوگوں میں بہت صلاحیتیں ہیں, بڑی بڑی صلاحیتیں. دعوت نہیں ہوتی تو یہ اپنی دنیا میں کھپ جاتے ہیں, اور دعوت ہوتی ہے, دین ہوتا ہے, تو ان کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہے, پھر وہ حق کی تائید کرتے ہیں. اہل علم پر یہی تقاضا ہے کہ اہل علم کیا کریں کہ حق کا اتباع کریں, حق کی تائید کریں. بنی اسرائیل کے علماء سے یہی چاہا گیا تھا, اہل کتاب سے, یہ نبی ہے اور تم کو معلوم ہے, ان کی صفتیں توریت میں تم نے پڑھی ہیں, اس کی تصدیق کرو, تائید کرو, لیکن نہیں کی انہوں نے. ان کو حسد آیا. جی ہاں, اہل کتاب یہود نصارہ مدینے میں تھے نا, تو ان کو حسد پیدا ہوا. مال اور علم یہ حسد پیدا کرتے ہیں. مال کی وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے, علم کی وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے. جی ہاں, اخلاص نہیں ہوتا ہے تو پھر علم حسد پیدا کرتا ہے, کبر پیدا کرتا ہے. اخلاص ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف عنابت, توجہ اور خشیت پیدا ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء, کہ اللہ سے سب زیادہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ اہل علم ہوتے ہیں. ان کو خشیت ہوتی ہے, اللہ کی عظمت کے مارے وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے. حضور فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. انی لاخشاکم واتقاکم, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں سب سے زیادہ تم میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. اپنا تعارف کرا. اور یہی بات اصل ہے کہ ہمارے علم سے ہمارے اندر اللہ کی خشیت, اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہوتے ہیں دنیا میں وہ ادا ہو جائیں. دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے. یہاں حقوق واجب ہوں گے, اللہ کے, نبی کے, قرآن کے اور آپس کے. جانور پالا ہے تو جانور کا بھی حق, یہ ہمارے دین میں ہے. مرغی پالی ہے تو مرغی کا حق ہو گیا, بکری پالی ہے تو بکری کا حق ہو گیا. حضور ڈراتے تھے لوگوں کو, یہ گونگے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو, یعنی ان کا حق ادا کرو. تو دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دارالأجور بنایا ہے. وہاں اجر ملے گا اور یہاں حق ادا ہوگا. تو جو علم اللہ تعالیٰ نبیوں پر اتارتے ہیں وہ اسی کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم پر کیا حق ہے وہ ادا کرو. معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو حق کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ حق ہے, اس کا یہ حق. کہ کوئی دنیا کو دارالحقوق بنایا گیا ہے اور آخرت کو دارالأجور بنایا گیا ہے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہو گیا. حدیثوں میں نہیں کہتے دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, ورنہ وہ حق کیسے ادا کریں گے اور ان کو حق کیسے پتہ چلے گا. اس لیے دنیا کو دارالحقوق بنایا اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ نے یہ علم اتارا, علم دین. اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ علم کا اتباع کیا جائے, علم کی اشاعت کی جائے, علم کا اتباع کی جائے کہ اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرو. جی ہاں, علم کو اپنے تابع نہ کرو, اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرو. اس کو اتباع کرتے ہیں. ہر نبی پر یہ حکم ہے کہ اپنے وحی کا اتباع کریں, اور امتی پر یہ ہے کہ نبی کا اتباع. تو علم کا تقاضا اتباع, علم کا تقاضا اشاعت,
کہ اس کو دنیا میں پھیلاؤ. کس طرح سے پھیلاؤ؟ کہ دعوت کے ذریعے سے پھیلاؤ. کہ دعوت کی کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ دعوت سے یہ کہ ان کو ان کی رغبت دلاؤ، ان کی شوق دلاؤ، اور شوق دلانے کے لیے ان کو فضائل کا علم سناؤ. ہر نبی کو اور تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ مبشر اور منذر بنا کر دیتے. نبی کیسے بھیج جاتے ہیں؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. کہ اللہ نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر، یہ ان کا اسلوب ہے کہ وہ اطاعت کرنے والوں کو بشارت دیں گے کہ آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے اور آپ کے لیے یہ ہے اللہ کے ہاں. اور نافرمانی کرنے والوں کو ڈرائیں گے کہ یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے. تو یہ نبیوں کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ وہ بشارتیں سناتے ہیں، انذار اور وعید سناتے ہیں، اللہ کے انعام اکرام بتاتے ہیں اور اللہ کے حقوق کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے صحیح کہ لوگوں میں خوشخبریوں کی وجہ سے شوق پیدا ہو جائے اور وعیدوں کی وجہ سے خوف پیدا ہو جائے، تاکہ خوف کی وجہ سے جو منکر ہے وہ چھوٹ جائے اور رغبت کی وجہ سے جو معروف ہے وہ عمل میں آ جائے. یہ طریقہ ہے نبیوں کا کہ بشارتیں سناؤ، وعیدیں سناؤ، تاکہ اپنے عملوں کے بارے میں ہر آدمی احتیاط کرنے لگے کہ میرا عمل مجھے برباد نہ کرے، میرا عمل مجھے کامیاب کرے. وعدہ وعید اس کو کہتے ہیں. تو ایک علم اللہ تعالیٰ نبیوں پر یہ اتارتے ہیں. پھر دوسرا علم طریقوں کا اتارتے ہیں کہ کسی عمل کی ترغیب دی اور وہ عمل کرنے کے لیے آدمی تیار ہو گیا تو اس کا کیا طریقہ ہے. جیسے حج کی ترغیب آئی، پھر حج کرنے کا کیا طریقہ ہے. نماز کی ترغیب آئی اور نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. 5 نمازیں پڑھو گے تو 50 کا ثواب ملے گا. یہ ترغیب آئی. اب نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. خالی ترغیب سے تو کام نہیں چلے گا. یہ 5 نماز پڑھو گے اور 50 کا ہی ثواب ملتا رہے گا قیامت تک. یہ تو ترغیب ہوئی، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا. جبریل نے آ کر بتایا کہ وضو اس طرح ہوتا ہے اور نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے اور وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے نا حدیثوں میں. تو ایک علم فضائل کا ہوتا ہے، ایک علم مسائل کا ہوتا ہے. فضائل کا علم سنانے سے شوق پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، یعنی عمل کی استعداد پیدا ہوگی. اچھا، عمل کی استعداد پیدا ہو گئی تو اب عمل کا طریقہ بتاؤ کہ دیکھو صحیح عمل یہ ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کے فضائل، تجارت کے مسائل، نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، زراعت کے فضائل، زراعت کے مسائل، مزدور کے فضائل، مزدوری کے مسائل. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شعبے کو اس طرح چاہیں گے، اس کی فضیلتیں بتائیں گے، اس کی برکتیں بتائیں گے، پھر اس کے کرنے کا طریقہ بتائیں گے. فرماتے ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، یعنی اس کے کرنے کے طریقے ہیں. یہ ہمارے علم میں ہوتا ہے تاکہ ہر آدمی اپنے عمل کو فضیلت کے ساتھ کرے کہ میں تجارت کروں گا تو سچا ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا. حدیثوں میں اللہ کے عرش و شاہی کے نیچے ہوگا کون؟ کہ سچا تاجر. تو تجارت کی فضیلت آ گئی، زمینداری کی فضیلت آ گئی. زمینداری کی ہے، کھیتی کی ہے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والی کو ملتا ہے. حدیثوں میں تو فضائل بتائے تجارت کے، زراعت کے، ملازمت کے، سب کے، تاکہ اس کو دنیا نہ بناوے، دین بناوے. کیا بناوے؟ دین بنا کہ میں یہ کروں گا صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ فضیلت بھی دیں گے اور مجھے روزی بھی دیں گے. تو فرماتے ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، یعنی اسی کرنے کے طریقے ہیں. یہی ہمارے علم میں ہے تاکہ کوئی شعبہ ہمارا دنیا کی لعنت میں نہ آوے. دنیا ملعون ہے، دنیا ملعون ہے. اب دنیا نہیں رہی
اس کے طریقے آ گئے، اس کی فضیلت آ گئی. تو اس طرح میرے دوستو صحیح محنت کرنے سے ہمارا ہر شعبہ دین والا بن جائے گا. ہمارا تاجر بھی دیندار، ہمارا مزدور بھی دیندار. ہمارے تاجر کو تجارت کی فضیلت ملے گی، ہمارے مزدور کو مزدوری کی فضیلت ملے گی. کہ ایک آدمی مزدور ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، شام کو تھک کر چور ہو جاتا ہے، گھر جاتا ہے پسینے میں. حضور فرماتے ہیں کہ جو شام کو مزدور تھک کر کے چور ہو گیا، اللہ شام کو ہی اس کی مغفرت فرماتے ہیں. تو مزدور کو مزدوری کی فضیلت ہے، تاجر کو تجارت کی فضیلت ہے. یہ ہے ہمارا شعبہ. دعوت کے ذریعے سے یہ ہے کہ ہر شعبے میں یہ دین پہنچ جائے، تاکہ ہر شعبہ ہمارا کامیاب ہو جائے. اس کے لیے دعوت دی گئی ہے اور محنت دی گئی ہے کہ ہر شعبے والوں کو بتاؤ کہ تمہارے شعبے کی یہ فضیلت ہے کہ خالی دنیا داری نہیں ہے، تجارت دنیا نہیں ہے، ہماری تجارت ہمارا دین ہے، اس کی یہ فضیلت. اور اس کے کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ تجارت میں امانت داری چلے گی. تجارت میں کیا چلے گی؟ امانت داری. کہ تجارت امانت داری سے کرو، وعدہ پورا کرو، جی ہاں، ناپ تول صحیح کرو، وغیرہ وغیرہ. امانت داری کے احکام ہے اس میں. جی ہاں، تو یہ امانت داری کے احکام کے ساتھ ہوئی تو اب یہ تجارت اپنی تاجر اپنے تجارت میں کامیاب ہو جائے گا. جی ہاں، تجارت سے کامیابی ملے گی، زمینداری سے کامیابی ملے گی، مزدوری سے کامیابی، عہدے داری سے کامیابی ملے گی. کہ انصاف کرنے والا حاکم وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. عہدے کی فضیلت ہے، عہدے کی ہر چیز کی فضیلت ہے. جی ہاں، یہ فضیلتیں سنانی ہے تاکہ زندگی کا ہر شعبہ دین پر آئے ترغیب کے ساتھ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. اہل علم پر بھی یہی ذمہ داری ہے. وہ اگر یہ کریں گے تو علم کے طلب کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور یہ بات نہیں ہوگی تو پھر علم کے طلب کرنے والے گھٹتے گھٹتے جو ہیں وہ مر جائیں گے، دوسرے لوگ نہیں سیکھیں گے کیونکہ ان کو دعوت نہیں پہنچی، ان کا نفع بھی نہیں آیا. تو جہالت پھیل جائے گی، جیسے آپ پھیل جائے گی، جہالت پھیل جائے گی. زندگی کی ذمہ داریوں کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ محنت دی ہے. اس محنت کے ذریعے سے لوگوں میں ایک تو آخرت کی طرف رجحان ہوگا، دوسرا اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے بارے میں احساس آئے گا کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، مرنا ہے، مرنا کا جواب دینا ہے. یہ کام ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریوں پر طبیعت تیار ہو جائے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. چونکہ لوگوں میں طلب ہے نہیں، دین کی آخرت کی طلب ہے نہیں، تو دعوت کے ذریعے سے ان میں طلب پیدا کرانی ہے کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کو سمجھاؤ اپنے اخلاق سے، فضائل سے، تاکہ ان میں یہ طلب پیدا ہو جائے. یہی دعوت کی غرض ہے. جب ان میں طلب پیدا ہو گئی تو وہ خود ہی جائیں گے. جیسے بیمار کو طلب ہو گئے اپنے علاج کی تو وہ خود ہی علاج والوں کے پاس جاتا ہے. اس ملک میں نہیں تو دوسرے ملک میں جاتا ہے، کیونکہ اس کو علاج کی طلب آ گئی. تو تم جاؤ گے اور سمجھاؤ گے، ان میں طلب پیدا ہوگی تو وہ اپنا دین خود چاہیں گے، اپنا دین خود سیکھیں گے، سکھائیں گے. اس لیے ایک سنت طریقہ یہی ہے کہ اہل علم اپنے علم کو حرکت میں لاویں. کس میں لاویں؟ اپنے علم کو حرکت میں لانا. تو علم کو حرکت میں لانے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے علم کو لے کر کے جاؤ اور اپنے علم سے ان لوگوں کو ذمہ داری بتاؤ، ذمہ داری کی فضیلت بتاؤ، تاکہ وہ ذمہ داری پر تیار ہو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں افراد کو بھیجتے تھے یہ باتیں سمجھانے کے لیے کہ تو ایمان لایا ہے اپنے قبیلے میں جا، تو ایمان لایا اپنے قوم میں جا. پھر افراد پیدا ہو جائے کام کرنے والے، تو مجموعہ بنا کر بھیجتے تھے. پھر 3 آدمی بھیجے، 4 آدمی بھیجے، 5 آدمی بھیجے. وہ جا کر کے یہی کام کرتے کہ زندگی کی ذمہ داری سمجھائی، ایمان آخرت سمجھائی، نفع نقصان سمجھایا. پھر استعداد پیدا ہوئی تو احکام آئے، پھر وہ احکام بتائے لوگوں کو. اس طرح لوگوں کی زندگی بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے
تو علم حرکت میں آیا، ایمان حرکت میں آیا، اخلاق حرکت میں آئے، ماحول بنا. یہی طریقہ ہے اصل. چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، مثال دیتا ہوں. ایک پارٹ حرکت کرتا ہے اور ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. یہی اسلام ہے. میری بات سمجھ آئی؟ اسلام کی یہی مثال ہے، چکی کی مثال، کہ ہر مسلمان اپنے دین پر ثابت رہے جیسے نیچے کا پارٹ، اور ہر مسلمان اپنے دین کے لیے حرکت میں رہے جیسے اوپر کا پارٹ. تو کیا نتیجہ ہے کہ چاروں طرف آٹا نکلے گا. یہ طریقہ ہے. لیکن خالی چکی چلانے سے آٹا نہیں نکلے گا. آواز آئے گی کہ چکی چل رہی ہے. اس لیے ہماری دعوت و تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے. وہ کیا ہے؟ تیسرا نمبر علم و ذکر. کہ چکی علم و ذکر کے ساتھ چلے. علم لیتے رہو، علم دیتے رہو، علم لیتے رہو، علم دیتے رہو. علم دو طریقے سے ملتا ہے. ایک تو کتابوں سے ملتا ہے، کاغذ قلم جو آج ہے، اور ایک صحبت سے ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لوگوں نے علم لیا. لکھائی پڑھائی نہیں تھی چھاپ خانے تھے نہیں تھے. تو کیسے لیا؟ اس کے صحبت سے لیا. جیسے گھر میں ہماری بچیاں ان کی ماں سے کھانا پکانا سیکھتی ہے. ہر گھر میں گھر کی بچیاں کہاں سیکھتی ہے؟ وہ اپنے ماں کی صحبت میں، کہ ماں اس طرح چائے پکاتی ہے، ماں اس طرح کھانا پکاتی ہے، تو وہ اس کی صحبت میں وہ سیکھ لے. یہ صحبت کہلاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لوگوں نے علم لیا، اور آپ نے ان کو علم دیا اپنی صحبت میں. اس طرح دوسروں نے پھر جو لوگ نہیں آتے تھے ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر کے اس کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی. جب وہ ایمان پر آئے تو ان کو اعمال کی دعوت دی، اعمال کی فضیلت بتائی، اعمال کی برکتیں بتائی، اور ان میں رہ کر کے ان کو عملی زندگی بتائی. خالد بن ولید کو ایک سفر میں بھیجا تو وہ 6 مہینے لگے ان کو وہاں. ہم تو 4 مہینے کی بات کرتے ہیں، وہ 6 مہینے لگائے انہوں نے وہاں. خالد بن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حرکت میں رکھا تھا. حالانکہ وہ 8 ہجری میں اسلام لائے تھے. حضور کا انتقال 11 میں ہوا. زیادہ موقع ان کو ملا نہیں، لیکن ان کو بہت چلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ طاقتور آدمی ہے، وہ کام کرنے والا آدمی ہے، تو ان سے بڑا نفع ہوا. تو آپ جاتے تھے بات 6 مہینے رہے تو وہاں کو یہ سکھاتے تھے کہ بھائی یہ سیکھو، یہ سیکھو. اعمال، احکام، پھر ماحول، یہ طریقہ تھا. آج بھی یہی طریقہ ہے، تاکہ لوگ علم لیں، اس کا نفع جانیں، اس کی فضیلت جانیں. اس لیے یہ تقاضا ہے کہ اپنے علم کو حرکت دو. دنیا میں کمپنیاں جو چیزیں جاری کرتی ہیں اس کو حرکت دیتی ہے. ہاں، اس کی اشاعت کرتی ہے، اس کو نفع بتاتی ہے، یہ بتاتی ہے، تاکہ وہ چیزیں حرکت میں آ جائیں. جو ایک چیز کہیں بنتی ہے وہ یہاں جاتی ہے حرکت کی وجہ سے. نبیوں نے بھی یہی طریقہ کہ اپنے دین کو حرکت میں لاؤ، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے علم سے حرکت میں لاؤ، تاکہ جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ حرکت میں. پھر جہاں جاؤ گے لوگ آپ سے علم لیں گے یہاں، اور آپ ان کو علم دیں گے. یہ ذمہ داری ہوئی ہے کہ علم کا تقاضا تبلیغ ہے. علم کا کیا تقاضا ہے؟ تبلیغ. بلغ ما انزل الیک، جو چیز آپ پر نازل ہوئی ہے اس کی تبلیغ کرو. یہ یعنی وہ بندوں کو دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا دین اترا ہے، تو آپ نے پورا دین بندوں کو دیا. تاجروں کو تجارت کا دین دیا، مزدوروں کو مزدوری کا دین دیا، عبادت کرنے والوں کو عبادت کا دین دیا. ہاں، سب کو. اس لیے آپ کا کام پورا ہو گیا. کیوں کہ آپ نے اس کے لیے محنت کی، حرکت کی، لوگوں میں رغبت پیدا کرائی، اور رغبت پیدا کرائی تو پھر دین دیا. یہی طریقہ ہے کہ محنت کریں گے لوگوں میں جا کر، اخلاق سے، فضائل سے،
تو پھر ان میں رغبت آئے گی، پھر وہ خود دین مانگیں گے، ہم کو یہ دو، ہم کو یہ دو. جیسے آج تھوڑی سی محنت ہوئی دنیا میں اور لوگوں میں رغبت پیدا ہو گئی، مدرسے کھڑے ہو گئے. میں سن 80 میں امریکہ گیا تھا تو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں. مسجدیں میں نہیں، اسلامک سینٹر ہوتے تھے، اس میں ہم لوگ ٹھہرتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے اتوار میں، باقی تو نہیں جمع ہوتے تھے. جمعہ کی شام سے کچھ لوگوں کو ویکینڈ میں جمع ہوتے تھے. 80 میں پہلا اجتماع ہوا سن 80 میں ڈیربون میں. پھر اس کے بعد سے پھر لوگوں میں کام کا تعارف ہوا. الحمدللہ آپ وہاں جاؤ گے تو ایک آواز نظر آئے گا. اب لوگوں میں رغبت پیدا ہو گئی. اب انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا شروع کیا، ان کے بچے علماء بننے لگے. تو ایسا ہے کہ پانی پڑے گا تو زمین آباد ہو جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو حرکت دی، علم والوں کو حرکت میں بھیجا تو ان کی وجہ سے علم حرکت میں آیا. اخلاق والوں کو بھیجا تو اخلاق حرکت میں آئے. اسی طرح ہر خیر کو حرکت دی گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہاری خیر میں حرکت آنی چاہیے. تو حرکت آئے گی تو خیر پھیل جائے گی، پھر لوگ اس خیر کو لے لیں گے. اس لیے علم میں استقامت بھی ہے اور علم میں حرکت بھی ہے. ایمان میں استقامت بھی ہے، ایمان میں حرکت بھی ہے. جیسے چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نا، ایسے. تو یہی چیزیں ہماری تعلیم ہے کہ اپنے علم میں استقامت پیدا کرو، اپنے علم کا اتباع کرو، یہ پہلا پارٹ. پھر اپنے علم کو حرکت دو، یعنی اس کے طلبگار بناؤ، اس کے حاصل کرنے والے بناؤ. اس کا یہی طریقہ ہے کہ جماعتیں بنا بنا کر کے ان لوگوں میں جایا جائے، اور ان کو زندگی کی ذمہ داری اخلاق سے، فضائل سے سمجھایا جائے. اس سے ان میں طلب پیدا ہوگی جیسے ہوا یاد، اور لوگ اپنے استعداد کے مطابق کام کریں گے. دوسری بات علماء کے ذمہ یہ ہوتی ہے کہ علماء حق بات کی تائید کریں کہ بھائی یہ کام جو ہے حق ہے. تو علماء کی تائید سے لوگوں کے ذہن صاف ہو جاتے ہیں. علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام کرنے کا ہے. محراب سے، منبر سے علماء تائید کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ طریقہ ہے کہ اپنے منبر سے تائید کی. یہاں اس شہر حجاز میں بعض علماء نے اپنے ممبر سے اس کام کی تائید کی. پوچھے کہ وہی ان کی باتیں، تو لوگوں کے ذہن صاف ہو گئے کہ فلاں عالم یہ کہتے ہیں، فلاں شیخ یہ کہتے ہیں. تو علماء کے ذمہ ہے کہ وہ کام کی تائید کریں. کام کی تائید سے لوگوں کے ذہن کھل جائیں گے. جی ہاں، اس لیے علماء سے تائید مانگی جاتی ہے کہ آپ اس کام کی تائید کرو، منبر سے، محراب سے، اپنے وعظ و ارشاد سے کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. کیونکہ ان کی بات کا وزن ہوتا ہے اہل علم کا، تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں. ہماری جماعت ایک مرتبہ جارڈن میں تھی، بہت سال ہو گئے، سن 70-71 کی بات ہے. لمبا وقت لگایا تھا وہاں. تو کام ابتدا میں تھا. وہ پولیس والوں نے ہماری جماعت کو پھرتے ہوئے دیکھا. تو وہاں کے جو شرعی قاضی تھے وہ مدینہ میں انہوں نے پڑھا تھا، اور کام سے وہ تبلیغ کے کام سے بھی واقفی رحمان صحیح صاحب اور حضرت، وہ وہاں شرعی قاضی ہوئے عمان میں. تب ہم ان کی ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے، ملنے گئے تھے. اسی وقت میں پولیس کے افسر کا فون آیا کہ ایک گروپ پھر رہا ہے ملک میں، یہ کیا ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ وہ شرعی قاضی ہیں. چونکہ ان کو کام کا تعارف تھا مدینہ منورہ سے، اور ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس پولیس کے افسر کو یہ جواب دیا کہ اولئک ربانیون،
ہؤلاء ربانیون خلہم الناس یتعلمون منہم الصلاۃ والوضوء وہذا. تو انہوں نے تائید کر دی یہ اللہ والے لوگ ہیں, لوگ اسے دین سیکھیں گے, ان کو چھوڑو. تو اس عالم کی تائید سے کام کھلا. آج تک وہاں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے. اسی سال اجتماع نہیں ہوا, ورنہ ہر سال جارڈن میں اجتماع ہوتا ہے. تو اہل علم کے ذمے ہے کہ کام کی تائید کریں. جی ہاں, تو ان کی تائید سے یہ نفع ہوگا. میں نے پہلا چلہ اعظم گڑھ میں لگایا تھا, مشرقی یو پی. پھر پہلے 4 مہینے ان کے یہاں لگائے حیدرآباد میں, پہلے 4 مہینے لگے, لیکن پہلا چلہ اعظم گڑھ میں لگا. مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ خاص آدمی, وہ ان دنوں وہاں تھے. پھول پور وہیں ہیں, لیکن بہت کمزور ہو گئے تھے. اٹھا کر لاتے تھے, بچھاتے تھے. عصر کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی. ہماری پہلی جماعت تھی اس علاقے میں. کوئی جماعت پہلے گئی نہیں تھی. کام سے لوگوں کو واقفیت نہیں تھی بالکل بھی. جب ہم گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے, لوگ چندے کے پیسے چندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. پہلی جماعت وہاں اتری ہمیں. لیکن مولانا وہاں تھے. تو عصر کی مجلس میں مولانا کی مجلس تھی, تو ہم بھی پہنچ گئے. مولانا نے ہم کو دیکھا, تو اپنے آدمیوں سے کہا دیکھو یہ آئے ہیں, ان کا خیال رکھنا. تائید کی. تو پھر وہاں ہمارے لیے اجنبیت نہیں رہی, ورنہ کام اتنا اجنبی تھا کہ لوگ پیسے چندے کے تھے. اور دوسری جماعتوں کی بھی ہر وہ تحریکیں تھیں وہاں, کیونکہ وہاں آسانی ہو گئی ایک عالم کی تائید سے. اہل علم سے یہی چاہا جاتا ہے کہ اہل علم کام کی اپنے قول سے تائید کرے, اپنے فعل سے تائید کرے. بالفعل بھی. فعل سے یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے راستے میں جائیں اور کام کو دیکھیں, کام کو سمجھیں. تو عالم اپنے انداز سے سمجھے گا, عامی اپنے انداز سے سمجھے گا, ہے نہیں بات. تو جب عالم اپنے انداز سے سمجھے گا تو وہ اپنے انداز سے لوگوں کو سمجھا بھی لے گا. جی ہاں, اس لیے یہ معید ہوں گے بالفعل اور بالقول. تو علماء کرام سے یہ دونوں باتیں چاہیے کہ ایک تو بالفعل تائید کرے, اپنے ممبر سے, اپنے محراب سے, اپنے مسجد سے کام کی تائید کرے کہ بھئی اللہ کے راستے میں جاؤ. شام میں ایک مفتی صاحب تھے ہم لوگ, تو کام بہت اچھا شروع ہو گیا تھا, بعد میں ختم ہو گیا. تو ایک آدمی نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ میں جماعت میں جاؤں, اخرج, کہ وہ خروج ولا ترجع, کہ نکل جا واپس بھی مت آنا. مبالغے کے ساتھ یہ کہا, تائید کی. تائید سے راستے کھل جاتے ہیں. تو آپ حضرات کے ذمے ہے یہ کہ آپ کام کی تائید کریں, دلائل سے, فضائل سے, جی ہاں اکرام سے, تاکہ لوگوں کو ذہن صاف ہو جائے اور لوگ کام کی طرف مائل ہو جائیں, ہاں اس کی اہمیت دلائیں. دوسرا بالفعل کہ آپ حضرات کا وقت لگے. ایک تو کسی چیز کو اچھا کہنا, استحسان کہتے ہیں اس کو, ایک کسی چیز کو بالفعل دیکھنا, دونوں میں فرق ہے. استحسان بھی اچھی چیز ہے کہ بھئی یہ کام بہت اچھا ہے, کرو, اس کو استحسان کہتے ہیں. اور ایک کہ بالفعل. تو بالفعل کرنے سے خود ان پر ایک چیز کھلتی ہے, جیسے پانی میں اترنے سے پانی کی گہرائی کھلتی ہے, ایسے یہ جب بالفعل جائیں گے تو ان پر کام خود کھلے گا. یہ معید بھی ہوں گے اور ان کو کام کی گہرائی کا اندازہ بھی ہوگا اپنے علم کی وجہ سے. اس لیے علماء کرام سے یہ بات چاہیے کہ تائید کریں اور ایک سال لگائیں. کیا کریں؟ کم سے کم ہے یہ, 1 سال لگائیں, ہر موسم سے گزریں اپنے ماحول میں, سردی, گرمی, بارش,
اور ہر ماحول سے گزریں، ہر ماحول کو دیکھیں اور اپنے اندر اتارنے کے لیے پھریں. جی ہاں، جیسے تاجر جوال گشت پھرتا ہے نا، تو وہ اپنی بذات بیچنے کے لیے پھرتا ہے، تو اپنے اندر لینے کے لیے پھرے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک تاثر قائم کریں گے. دیکھنا، جب میں نکلا چلی میں تو میرے اندر تاثر پیدا ہوا. آدمی سردی گرمی سے متاثر نہیں ہوتا کہ بہت گرمی ہے، بہت سردی ہے، ایسے ماحول سے متاثر. میرے اندر سب سے پہلا تاثر یہ پیدا ہوا پہلے چلنے میں کہ بھائی یہ کام تو سیکھنا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے. یہ میرا تاثر پیدا ہوا، اور اس تاثر سے مجھے بڑا نفع ہوا کہ پھر کوئی بھی بات کرے تو سنیں، سیکھیں، اس کو لکھ لیں، لوگوں کو سناویں، لوگوں کو بتائیں. ایک تاثر، یہ تاثر پیدا ہونا چاہیے. جمود میں نہیں تو لوگوں میں مختصر قسم کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں. بعض لوگوں میں سیکھنے کے تاثر پیدا ہوتے ہیں، بعض لوگوں میں ندامت کے تاثر پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. اب بات سمجھ میں آئی تو ان کو ندامت ملتی ہے، توبہ ملتی ہے. اور بعض لوگوں کو تاثر اس کے سیکھنے کا، سکھانے کا، آگے بڑھنے کا ملتا ہے. بعض لوگوں کا تاثر خدمت کا، تو وہ کام کی وجہ سے خدمت گزار بن جاتے ہیں، لوگوں کا نفع پہنچانے والے بن جاتے ہیں. جی ہاں، تو مختلف قسم کے تاثرات محنت سے پیدا ہوتے ہیں. الناس معادن، کیونکہ لوگوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. ابو بکر کی صلاحیت الگ ہے، عمر کی صلاحیت الگ ہے، ابو عبیدہ کی صلاحیت الگ ہے، ابو الدرداء کی صلاحیت الگ ہے، حکیم الامت ابو الدرداء. تو ایسے یہاں بھی ہے کہ آپ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اب وہ اجاگر ہو جائے گی محنت کی وجہ سے، اور امت کو بھی نفع ہوگا اور خود کو بھی نفع ہوگا. اور یہی مقصود ہے کہ امت کو بھی نفع ہو آپ کی صلاحیت سے، اور آپ کو بھی نفع ہو امت کی صلاحیت سے، کیونکہ امت میں بہت خیر ہے، امت میں بہت خیر ہے. الناس معادن، حدیث شریف میں لوگ تو سونے چاندی کی کانوں کی طرح قیمتی ہے. تو آپ ان میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کتنے قیمتی ہیں. مولانا اللہ صاحب میوات والوں سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر دو خوبی ہے. حالانکہ اس زمانے میں تو زیادہ تر جہل تھا، کہ تمہارے اندر دو خوبی ہے. ایک خوبی یہ ہے کہ تم جفاکش ہو، محنت مشقت بردانے، پیدل چلنے والے، چنے کھانے والے. دوسرا تمہارے اندر سادگی ہے، زندگی میں سادگی. کہ سادگی کی وجہ سے سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، فیشن کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے. زندگی میں فیشن ہو تو سنت مشکل، اور زندگی میں سادگی ہو تو سنت آسان. جی ہاں، تو تمہارے اندر سادگی ہے اور تمہارے اندر دفع کشی اور محنت ہے کہ یہ کام، یہ دونوں صفتیں بہت قیمتی ہیں، اس سے دین کا کام اچھی طرح ہوگا. چنانچہ وہ لوگوں نے دین کا کام کیا، ابتدا میں راستے بنائے. ہاں، وہ تھوڑے تھوڑے مال میں لمبا وقت لگاتے تھے، مشقت برداشت کرتے تھے. 2 روپے میں چلہ پورا کیا. ہاں، مجھے خود سنایا، میں اسے بیٹھے بیٹھے کارگزاری سن رہا تھا. یہ وہ تو مجھے کہ ملسا ہم نے 2 روپے میں چلہ پورا کیا. میں لوگوں کو کھانا کھلا کے، کھانا کام کھلاتے، مسجدوں میں رہنے نہیں دیتے تھے. کھانے کی بات پھر 2 روپے میں چلہ پورا کیا، وہ کیسے پورا ہو گیا؟ کہ جس علاقے میں تھے وہاں امرود کا موسم تھا، تو امرود سستے ہو گئے تھے، تو ہم روزانہ امرود خرید لیتے تھے. زور سے صبح سے لے کر زور تک اپنا کام کرتے تھے، پھر ظہر کے امرود خرید کر وہ امرود کھا لیتے تھے. ایک ہی مرتبہ کھاتے تھے، وہی ناشتہ، وہی کھانا، وہی امرود. تو پیسے نہیں ہیں تو وہ خریدتے. تو 24 گھنٹے میں وہ امرود ایک مرتبہ کھا لیے. اس طرح چلہ پورا کیا، 2 روپے میں یوں چلہ پورا ہوا. یہ مشقت اور جفا کشی کی بات ہے. ایسے لوگوں سے پھر راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں. مال ان کے پاس زیادہ نہیں تھا، محنت زیادہ تھی. تو اس طرح مختلف صلاحیتوں سے اللہ کام کی تائید کرائیں. امت میں مختلف صلاحیت، ان میں جفا کشی ہے، ان میں سادگی ہے. اس طرح سے لوگوں میں خیر بہت ہے. جب کام ہوگا تو یہ لوگوں کی خیر دین پر آئے گی، نہیں تو لوگوں کی خیر ان کے ساتھ دفن ہو جائے گی.
کام میں نہیں لی تو وہ دفن ہو گئی، مر گئی. اس لیے یہ ہے، اس لیے علماء کرام سے بھی یہ چاہا جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کو حرکت دیں تاکہ علم حرکت میں آوے اور استفادہ بھی ہو، افادہ بھی ہو. مال تجارت کی طرح سے کہ مال تجارت کو حرکت دیتے ہیں تو وہ مال بڑھ جاتا ہے. جی ہاں، اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے. جی ہاں، مال پہنچنے کی وجہ سے. ایسے اسے کہ علماء کرام 1 سال لگا اور کام کو سمجھیں، پھر اپنی ذمہ داری پر لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اس کی تعلیم دیں. تو چونکہ یہ ہمارا کام بنیادی ہے، تبلیغ بنیادی کا. جیسے پانی برس گیا، اب پانی برسا تو ہر چیز اگے گی، شو نہیں ہوگا. ہماری محنت کا شو نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس محنت کا کوئی شو نہیں ہے، کوئی منظر نہیں ہے. جیسے دوسری محنتوں کے منظر ہوتے ہیں، مناظر، اس کا کوئی شو نہیں ہے. اس پر سادگی کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے لوگوں کو یہ کام سادہ سادہ نظر آتا ہے. اور حقیقت میں یہ بارش کے پانی کی طرح سادہ ہے، لیکن سب کے لیے مفید ہے کہ ہر طبقے کو اس کام سے فائدہ ہوگا. ہاں، ہر طبقے کو. اسے کہتے ہیں اس کام کے لیے پھیل جاؤ، اس کام کے لیے پہنچ جاؤ. وہ یہ لوگوں کو ایسا فائدہ دے گا جیسے بارش کا پانی فائدہ دیتا ہے. اور حضور نے اپنی بعثت کی مثال بارش کے پانی سے دی ہے. تو میری بعثت ایسی ہے جیسے بارش کا پانی. تو بارش کا پانی ہر ایک کے لیے زندگی کا سامان ہے. بارش کا پانی نہ ہو تو سب مر جائیں. جی ہاں، ایسا ہی ہے. یہ بنیادی کام ہے، یہ بنیادی کام ہے. تو پھر ہر شعبے کو پانی ملے گا. مسجدیں بھی آباد ہوگی، مدرسے بھی آباد ہوگی، خانقاہیں آباد ہوگی، تجارتوں میں دین آئے گا، مزدوروں میں ایمانداری آئے گی. جی ہاں، ملازمت کرنے والوں میں ایمانداری آئے گی، مالداروں میں سخاوت آئے گی. اس طرح خیر پھیلے گی بارش کے پانی کی طرح سے. مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں میں اس کے فائدے بتا نہیں سکتا. ہاں، کہ اس کے کتنے فائدے ہیں بارش کے پانی کی طرح. تو یہ ہے بات. تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ حضرات ارادے کریں. انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو بھی نفع ہوگا اور امت کو بھی نفع ہوگا. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے. یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے. تو صحابہ کرام اس بشارت کے مصداق ہوئے تو ان کے ذریعے سے خیر پھیلی. حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں 4000 مسجدیں بنی، یعنی 4000 مرکز بنے. مطلب مسجد نہیں فقط 5 وقت کی. اس وقت میں جو مسجدیں ہوتی تھی وہ تو دین کے مراکز ہوتے تھے. تو ایک آدمی کی صلاحیت سے اتنا نفع ہوا کہ 4000 مسجدیں ان کی دور میں بنی. کتنی بڑی خیر پھیلی ایک آدمی کے ذریعے سے. 30,000 آدمی حرکت میں رہتے تھے ان کے دور میں، جہاد میں اور 30,000 آدمی ایک آدمی کے ذریعے سے. امت میں ایسے لوگ ہیں کہ 30,000 کی حرکت کا بھی ذریعہ بنا، 4,000 مساجد کا بھی ذریعہ بنے، اور پتہ نہیں کیا کیا خیر پھیلی ان کے دور میں. آدمی کو اللہ تائید کرنے والا ہے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ تائید کرے گا، اللہ تائید کرے گا. ہم کام کریں گے تو اللہ تائید، ہماری بھی تائید کرے گا. یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا نا، اللہ کی وجہ سے ہوا. اللہ نے صحابہ سے بھی کہا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. تم نے دشمنوں کو نہیں قتل کیا، اللہ نے قتل کیا. اور نبی سے بتایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آپ نے کنکر نہیں پھیلی ہے، اللہ نے پھینکی ہے. تو بتایا کہ اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کرے گا، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے سوا ہر چیز نفی میں ہے. لا الہ، اللہ کرے گا. جب اللہ پر نظر ہے اور اللہ کے کام کی فکر ہے تو اللہ ضرور مدد کرے گا. قاعدہ ہے. اس لیے یہ عرض ہے آپ سے، ایک ایک سال کے ارادے کریں، کام کو سمجھیں، کام کو سمجھائیں، اپنے آپ کو خیر کا ذریعہ بنائیں. آپ بتائیے اس
اب جب تک جانے کی تاریخ آوے وہاں تک آپ حضرات دعوت دیتے رہیں لوگوں کو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. اپنے کام پر قائم رہنے کا اور نیت پر قائم رہنے کا یہ آسان طریقہ ہے. بھائی میں جا رہا ہوں، ہمارے ساتھ چلو. 3 دن میں بھی ایک ہے، 3 دن جانا ہے تو خالی 3 دن جا کے نہ آ جاؤ، تو میں 3 دن جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو. 3 دن کی جماعت بن جائے گی، پھر مشورے سے اس کا رخ لے لیں اور جماعت میں کام کریں. اس طرح نئے نئے ساتھیوں کے بننے کا یہ ذریعہ بن جاتے ہیں اور اپنی دعوت میں یہ طاقتور رہتے ہیں دعوت دینے کی وجہ سے. اگر یہ دعوت دینا چھوڑ دیں گے تو ان کے ارادے مزمحل ہو جائیں گے وقت گزرنے کی وجہ سے. وقت گزرنے سے ارادے کچے ہو جاتے ہیں، بھول بھال گئے، حالات آ گئے. لیکن اگر اپنے کام پر قائم رہے، اس لیے حکم ہے کہ اذان دے کے نماز پڑھو. دعوت بھی دو، نماز بھی پڑھو، دعوت بھی دو، نماز بھی پڑھو. اکیلے اکیلے نہیں، دعوت دو، اذان دو، نماز پڑھو، سفر میں، حضر میں. کہ اس سے آدمی کو طاقت ملتی ہے اپنی دعوت سے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، تو پھر اپنے آپ کو نہیں بھول جائیں گے، ورنہ اپنے آپ کو ہی بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمين. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك. آمين. واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. آمين. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا. آمين. واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. آمين. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اے اللہ ہماری اور امت کی مغفرت فرما. آمین. امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے. آمین. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. آمین. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. آمین. امت کے مالوں کی، جانوں کی، ابرو کی، دین ایمان کی، امت کے دینی ماحول کی ہر جگہ حفاظت فرما. آمین. ہر خیر سے مالا مال فرما. آمین. ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جزاک